طرح. تو اس میں یہ ہے کہ میں نے ایک رو لڑکوں کی رکھی ہے. وہ بھی بچے اتنے بڑے نہیں ہیں لیکن ظاہر ہے ان سے میرا پردہ ہے. تو اس میں پھر یہ ہے کہ میں نقاب کر کے پڑھاتی ہوں. اگر مجھے کچھ کھانا پینا ہے، اگر مجھے چائے پینی ہے تو پھر میں اپنا فیس جو ہے وہ ٹرن کر لیتی ہوں. اور میرے بچے اتنے اچھے ہیں، اتنے اچھے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اتنی محبت کرتے ہیں کہ جب میں نے پانی پینا ہوتا ہے تو میں کہتی ہوں چلیں فیس ڈاؤن، تو وہ سارے بچے فیس نیچے کر لیتے ہیں، میں پانی پی لیتی ہوں. سب لڑکیاں ان کا دھیان رکھتی ہیں کہ کسی کا فیس اوپر نہ ہو، تو وہ بڑے مزے سے کر لیتے ہیں. اور اگر مجھے چائے پینی ہے تو میں کہتی ہوں بیٹا اپنا فیس ٹرن کر لیں، میں ذرا آرام سے چائے پی لوں. تو بہت ایک کمفرٹیبل ماحول بن جاتا ہے. تو وہ جو چھوٹی چھوٹی بچیاں جب وہ دیکھتی ہیں کہ ٹیچر ایسے کر رہی ہیں تو پھر وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ بھی اسکارف سے کر کے نیچے سے کھانے کی کوشش کرتے ہیں. ایون یہ کہ وہ گھر جاتے ہوئے بھی چھوٹی چھوٹی بچیاں تو رستے میں کر رہی ہوتی ہیں، ان کے ماں باپ کہتے ہیں یہ کیا کر رہی ہیں، تو بھئی وہ ٹیچر کرتی ہیں تو پھر ہم نہیں ایسے کرنا ہے. تو جب بچپن سے وہ چیز دیکھیں گی تو بڑے ہو کے بھی ضرور کریں گی انشاءاللہ. تو آپ نے اپنی بچیوں کے لیے ایک ایگزامپل بننا، ایک بہترین ماں. ہم کتنی کوشش کرتے ہیں نا کہ ہم اپنی بچیوں کو یہ سکھائیں، تمہیں یہ آنا چاہیے، تمہیں ایسے بیٹھنا ہے، بیٹا فراک ٹھیک کرو، بیٹا ایسے بال بناؤ، آنٹی کیا کہیں گے، ہم ایسی ساری باتیں بتاتے ہیں نا. لیکن ایک بہترین ماں کیا ہوتی ہے جو اپنی بچوں کو تربیت دین کے مطابق کرواتی ہے. میں آپ کو اس چیز کی گارنٹی دیتی ہوں کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کو دین سکھا دیا، دنیا ان کی سنور جانی ہے، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، وہ آپ خود دیکھیں گے. کیونکہ یہ میں نے دیکھا کہ میری ایک ٹیچر تھی، ان کے بچے میرے پاس آتے تھے تو وہ کہتی تھی منیبا مجھے ان کی دنیا کی فکر نہیں ہے. تو میں سوچتی یہ کیسی ماں ہے، یہ کیوں اس طرح کی بات کر رہی ہیں. کہتی ہیں بیٹا ہو جائے گا. لٹرلی دے آر سو بریلینٹ ماشاء اللہ، کیونکہ انہوں نے ان کی دین کی فکر کی. آپ سپوز وہ کہتی ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا یا میں چیٹنگ نہیں کرنی، تو وہ بچے جب میرے پاس پڑھنے آئیں گے تو میں ان کو کام دوں گی تو وہ چیٹنگ نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، دنیا تو ان کی ویسے سنور جانی ہے. وہ کہتی ہیں بیٹا یہ بس مجھے یہ ہے کہ یہ نماز پڑھ لیں صحیح، اور مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں آپ کے پاس اس لیے بھیجتی ہوں کہ کوئی بات نہیں، سر وغیرہ ٹیچر وغیرہ تو ہمیں مل جائیں گے، میل ٹیچر، لیکن آپ کے پاس اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ آپ کے پاس سیکھیں. الحمدللہ. تو پھر یہ بات میں نے ان سے سیکھی کہ واقعی جب آپ بچوں کے دین کی فکر کرتے ہیں تو دنیا ان کی خود بخود صحیح ہو جاتی ہے. ایون انہوں نے اپنے بیٹے کو 5 سال کے بعد اسکول میں داخل کروایا کہ نہیں، 5 سال انہوں نے گھر میں اس کی تربیت کی، اس کے اٹھنے بیٹھنے کی، اور جو قرآن پڑھتی تھی اس کو بتاتی تھی، اس کو فل اپنا بچپن انجوائے کرنے دیا، ٹائم پہ اٹھنا سونا. ہاں اس کو نماز کی پابندی کروائی. اب جب آپ چھوٹا سا بچہ ہے، اب اس کو آپ نماز کے لیے فجر کے لیے نہیں اٹھا رہی ہوتی، وہ کیا کہتی ہیں نماز کے لیے اٹھاتی تھی، اسکول کے لیے نہیں اٹھاتی تھی، کیونکہ اسکول میں نے داخل ہی نہیں کروایا. تو 5 سال اس بچے نے فل فلیج اپنا بچپن جو ہے وہ انجوائے کیا الحمدللہ. اور جب وہ اسکول گیا تو باقی بچوں سے زیادہ بریلینٹ تھا، کیونکہ وہ بچے 3.5 سال کے شروع ہو گئے تھے. ہم سوچتے ہیں ہم بس 3.5 سال کا ہو گیا کروا دیں، میں بھی ایسے ہی سوچتی تھی. لیکن یہ بھی میں نے سیکھا کہ نہیں، انہوں نے اس کو گھر میں یہ سب چیزیں سکھائی. اتنا باقی بچوں کا جنرل نالج نہیں ہے جتنا اس کا ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب عورتوں کو کام بہت زیادہ ہوتے ہیں، جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے، اور وہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا اپنے بچوں کو پڑھانے کا، یا